ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج سے ہزاروں سال قبل عرب کے جنوب میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ اور وہاں کے لوگوں کو قوم سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ نہایت رحمتوں اور نعمتوں میں رہتے تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور یہ قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس کے ماں باپ میں سے ایک جنات میں سے تھے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی، اس نے بہترین حکومت کی، مگر یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی حکومت تھی جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور حشرات پر بھی دسترس حاصل تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو اس میں جن، انس، چرند پرند سب ہی شامل تھے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ ہدہد سے متعلق مشہور ہے کہ جس جگہ پانی کی سطح زمین سے نزدیک ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پرندوں کی صف میں ہدہد کو تلاش کیا، مگر اس کو وہاں نہ پایا تو آپ کو شدید رنج ہوا اور کہا کہ یا تو ہدہد اپنے نہ آنے کی صحیح وجہ بتائے ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردو اور شام کے کچھ علاقوں میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کے کچھ حصے آپ کے زیر نگرانی تھے، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے غیر یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جس کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ غیر یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ ان کے لوگوں کا وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہے۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلوت کے عالم میں استراحت کر رہی تھی۔ کسی کو یہ علم ہو ہی نہ سکا کہ خط کون لایا ہے اور کس نے دیا ہے۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح سے تھی: یہ خط سلیمان کی جانب سے اللہ کے نام سے شروع ہے، جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایات کے مطابق اپنے درباری عمرہ سے مشورہ کیا۔ عمرہ نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مرغوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا۔ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت و طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح اس تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھ تحفے تحائف بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب قاصدین حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کا بالکل غلط مطلب سمجھے ہو۔ میرے حکم کی تعمیل کی جائے
ان تحائف کو واپس لے جاؤ، تم ان تحائف سے مجھے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تکمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک پہنچوں گا اور تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدوں نے واپس آ کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا ضدی اور ہٹ درم نہ تھی، اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سامان میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا جس کا نام آصف برقیہ تھا، میں پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت وہاں پر موجود پایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے اور میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال وہ خود ہی نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی حیت میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ سبا دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے تخت جیسا ہی ہے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی چمک دمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ کیسر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ کو اس کے لیے صحن سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں نہ بھیگ جائے، تو اسے بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں بلکہ یہ حوض کا اشک ہے۔ یہ ملکہ کی حسن لطافت پر ایک خوبصورت چوٹ تھی۔ ایسی ہی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے ادا کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی۔ بعد ازاں وہ اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ ناظرین، اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی اتنی عنایت اور نعمتیں پا کر مغرور نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ
वो अल्लाह की नेमतों पर इसका शुक्र अदा करता है या नाशुक्रा बनता है। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।